Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. معزز سامعین، واجب الاحترام علماء کرام اور نہایت ہی عزیز طلباء، آپ کا تعلق ایک ایسے طبقہ کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو جنت کی طرف جانے والے راستہ پر گامزن ہیں. آپ کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی عزت افزائی کے لیے رب ذوالجلال کی نہایت ہی مقدس مخلوق فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جنہیں اس کائنات کی عظیم ہستیوں، انبیاء اور رسولوں کی وراثت اور ان کی جانشینی کا آپ کو حق حاصل ہے. آپ اس کائنات کے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے لیے آسمانوں کی مخلوق جو بھی ہے، اس زمین کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ کسی سوراخ اور پہاڑ کی تہ میں رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی اور سمندر کی تہ میں رہنے والے تمام مخلوقات آپ کے لیے استغفار کرتی ہیں. ہر لمحے آپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. آپ کا تعلق اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ ہے. آج میری گفتگو کا موضوع بھی ہے کہ وہ لوگ جو اس کائنات کی سب سے بہترین چیز کے طلبگار ہیں. اس کائنات کی سب سے قیمتی، سب سے بہترین چیز کوئی ہے تو وہی الہی ہے. ان کا تعلق اس دنیا کی بدترین چیز کے ساتھ نہیں ہے. وہ دنیا کی دولت کے طلبگار نہیں ہیں، وہ دنیا کے مال کے حریص نہیں ہیں، بلکہ اس کائنات کی عظیم اور مقدس چیز وحی الہی کے طالب ہیں. اور وحی الہی کے جو طالبان ہیں، طلبگار ہیں، ان کا رب ذوالجلال کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، ان کی بہت بڑی قدر و قیمت. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں علم وحی کے طالب ہیں، ان کی کیا صفات ہیں جن صفات کے حاملین کی رب ذوالجلال کے ہاں بڑی قدر ہے. ایک مثالی اور بہترین طالب علم کے اوصاف کیا ہے؟ اگر ہم یہ جاننا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ علم وحی کے ساتھ
اور اس علم وحی کے جو طلبگار ہیں ان کے ساتھ کن کن کا تعلق ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وحی الہی کے جو طالب ہیں ان کا سب سے پہلا تعلق وحی نازل کرنے والی ذات رب ذوالجلال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان طالبان کے جو والدین ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے لخت جگر کو خود سے جدا کر کے علم وحی کے حصول کے لیے وقف کیا ہے۔ اسی طرح ان کا تعلق ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس بیٹھ کر، جن کی صحبت میں بیٹھ کر یہ علم حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، اور پھر ان کا تعلق ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ جن کی اصلاح کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے۔ تو ان کے ساتھ جن کے ساتھ ایک علم میں وحی کے طالب کا تعلق ہے، اس کی نگاہ میں ایک طالب علم کا تصور کیا ہے؟ وہ کون سی تصویر ہے؟ وہ کیا تصور ہے جو رب ذوالجلال ان لوگوں کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ لوگ اس روپ میں ہونے چاہیے جن پر میں نے اتنا بڑا فضل کیا ہے، انعامات کیے ہیں، ان کا روپ کیسا ہوگا؟ والدین کے ہاں بھی ایک تصویر ہے آپ کی کہ ہمارے بچے جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں آپ کی ایک تصویر ہے، ہمارے یہ بچے اس طرح کے ہونے چاہیے۔ وہ اساتذہ جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں ان کے ذہن میں آپ کی ایک تصویر ہے کہ ہمارے شاگردوں کی شکل، ان کا روپ اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جن میں آپ رہتے ہیں، جن کی اصلاح کی ذمہ داری آپ پہ آنے والی ہے، وہ لوگ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی تصویر میں آپ کا کیا روپ ہے۔ رب ذوالجلال کی نگاہ میں علم وحی کے طالبان کیسے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کون سا علم ہے جس کے ہم طلبگار ہیں، کس علم کو ہم چاہتے ہیں، کس علم کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور کیوں سیکھنا چاہتے ہیں۔ علم وحی میں کیا ہے جو ہم نے سیکھنا ہے، جسے ہم نے حاصل کرنا ہے؟ تو علم وحی میں وہ علوم ہیں جو کسی انسان کے پاس نہیں ہوتے، جن علوم کو بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے، وہ رب کائنات کی ذات ہے جو علم وحی کو ہماری بہبود کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اپنے ملائکہ کے ذریعے انبیاء اور رسولوں تک علم پہنچاتی ہے۔ وہ علم کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں۔ ہم اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتے، رب کی پہچان اسی میں ہے کہ ہم علم وحی کو دیکھیں، رب کیا ہے، رب کی معرفت حاصل کریں، اور وہ دین جو رب ذوالجلال نے ہماری زندگی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے وہ ضابطہ حیات جو ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کو جاننے کے لیے ہمیں وحی الہی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء، وہ نبی جن کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اس نبی کی معرفت ضروری ہے۔ علم وحی کے ساتھ ہم ان تین چیزوں کی معرفت حاصل کرتے ہیں، خالق کائنات کی، اس کے رسول کی، اور اس کے دین کی جو دین اس نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ علم وحی سے جو ہم معرفت حاصل کرتے ہیں، کس لیے؟ یہ ہے وہ بنیاد۔ یہ علم وحی اس کو ہم حاصل کرتے ہیں کس لیے؟ یہ معرفت الہی، یہ معرفت رسول، یہ معرفت دین ہم حاصل کرتے ہیں تو کیوں؟ اس پر انحصار ہے
ہمیں ان اعزازات کا، ہماری کامیابیوں کا، ہمارے تقدس کا، ہماری عزت کا، اگر ہم اس بنیاد میں صحیح بنیاد کو ہم قائم کر لیں، ہمیں وہ اعزازات مل جائیں گے جو ایک طالب علم کے ہیں۔ اگر ہم اس میں خرابی کر بیٹھے تو پھر وہ اعزاز ہم سے چھن کر ہمیں ذلت، رسوائی، ناکامی اور جہنم کی آگ ملے گی۔ ہم یہ معرفت الہی، معرفت رسول، معرفت دین کیوں لیتے ہیں؟ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے اس وجود کو اس علم کے مطابق ڈھالیں جو علم، جو دین ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اپنی اصلاح کے ساتھ پھر رب ذوالجلال کی جو مخلوق ہے، انسان ہے، ان کی اصلاح کی ذمہ داری کو اٹھائیں۔ یہ ہے وہ مقصد وحید اس علم کو حاصل کرنے کا، اپنی ذات کی اصلاح، اللہ کے بندوں کی اصلاح۔ اگر ہماری نیت یہی ہے کہ یہ دین ہم سیکھیں اور دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو اس دین کے مطابق ڈال لیں اور اپنی اصلاح کے بعد ہم اللہ کی مخلوق کی اصلاح کریں، یہ نیت ہے۔ رب جانتا ہے کہ آپ اس علم کو سیکھ رہے ہیں تو کس طرح سیکھ رہے ہیں۔ ہم رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم بے شک کہیں کہ اس علم کو سیکھنے کا مقصد رب کی رضا ہے، اسے راضی کرنا ہے، لیکن رب دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ جو کہتا ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں علم سیکھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن 24 گھنٹوں میں اس کے کتنے گھنٹے ہیں جو اس علم کی حصول کے لیے صرف کرتا ہے۔ ہم حساب نہیں لگا سکتے، وہ رب حساب لگا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان طلاب علم میں سے کتنے وہ طالب علم ہیں جو 24 گھنٹوں میں سے کتنا حصہ اس علم کو سیکھنے کو لگا رہے ہیں۔ کن کی نیند 8 گھنٹوں سے زیادہ ہے، کن کی کھیلیں، کن کا فیس بک میں، واٹس ایپ میں اور نیٹ کے ساتھ تعلق کتنے گھنٹوں کا ہے۔ 24 گھنٹوں میں یہ دعویٰ کرنے والا میرا بندہ کتنا سچا ہے کہ میں رب کے علم کے حصول کے لیے وقف ہوں، مجھے میرے ماں باپ نے وقف کر دیا ہے اس دین کو سیکھنے کے لیے۔ یہ کتنے گھنٹے دین سیکھنے میں لگاتا ہے، اور اب جانتا ہے، حساب کر رہا ہے۔ ہمارے اوقات کھیلوں میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں کتنے لگتے ہیں؟ ہماری رات کی تنہائیاں، رات کی خلوتیں کہاں گزرتی ہیں؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن پہ غور کرنے کے لیے، رسول کے فرامین کو پڑھنے کے لیے، انہیں یاد کرنے کے لیے، یا پھر ہماری یہ خلوتیں، ہماری رات کی تنہائیاں یوٹیوب میں گزرتی ہیں؟ اور اب جانتا ہے، انسان جانے نہ جانے، لیکن رب جانتا ہے کہ میرا بندہ اس دعویٰ میں کتنا مخلص ہے، کتنا سچا ہے کہ میں رب کی رضا کے لیے خود کو وقف کر چکا ہوں۔ اس لیے غور کیجئے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے۔ رب جس روپ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ روپ اختیار کیجئے۔ 24 گھنٹوں میں سے 1/3 8 گھنٹے آپ کی نیند کے لیے ہیں، آرام کے لیے ہیں، اور 2/3 16 گھنٹوں میں سے آپ کتنا وقت رب کی عبادت کے لیے اور رب کے دین کو، وحی کو سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں؟ غور کر لیجیے۔ جس میں زیادہ وقت ہوگا آپ اسی کے طالب ہیں۔ اگر وحی کے لیے وقت ہے تو وحی کے طالب ہیں، کسی اور چیز کے لیے ہے اسی کی آپ طالب ہیں، پھر آپ کا تعلق طلاب علم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اب جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے کتنا مخلص ہے،
اپنا ذاتی کام کرنا ہو، اس راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے اس کو توڑ دیتا ہے، لیکن دین کے وحی کے علم کے حصول میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اپنا ذاتی کام ہے، کوئی میچ کھیلنا ہے، گیم کرنی ہے، کہیں سیر کے لیے جانا ہے، جو رکاوٹیں بھی ہوں گی سب توڑ دی جائیں گی۔ چھٹی ملے نہ ملے چھٹی کر لی جائے گی، پیسے نہیں ہیں کہیں سے مانگ کے وہ کام کر لیں گے، لیکن رب کے دین کو سیکھنے کے لیے اگر بجلی بند ہو جائے تو بڑا بہانہ ہوتا ہے، کیسے پڑھیں، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، اتنی شدید گرمی ہے، پسینہ آتا ہے، اور رب جانتا ہے کہ مخلص کس میں ہے۔ اپنے ذاتی کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، انہیں توڑ دیتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر دین کے سیکھنے کے لیے کوئی تھوڑی سی مشکل آ جائے تو دین سیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اخلاص وہ رب جانتا ہے کہ میرا دین سیکھنے میں کتنا مخلص ہے، کتنا ٹائم لگا رہا ہے، اس بنیاد کو صحیح کر لیجئے۔ اگر یہ اعزازات لینے ہیں، یہ مقام پانا ہے طلاب علم کا، تو پھر اس بنیادی چیز کو کہ اس علم کو سیکھیے، کن مقاصد کے لیے، کس اخلاص کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو پھر ہمیں امید ہے کہ ہم ان بہترین مقدس لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد تعلق ہے آپ کے ماں باپ کا۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو اپنے سارے کام کاج سے الگ کر کے وقف کر دیا ہے دین کے لیے۔ آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں تصویر ہے کہ ہمارا بیٹا ایک بہت بڑا عالم بن جائے، ایک اچھا خطیب بن جائے، ایک اچھا واعظ بن جائے، یہ ہمارے گھر میں واپس آئے، ہماری اصلاح کرے۔ اگر ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے ہمیں کہے، اپنے بھائیوں سے کہے، ان کی اصلاح کرے۔ یہ تصویر ہے جو ماں باپ کے ذہن میں آپ کے بارے میں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ آپ گھر میں جاتے ہیں اور نماز کی پرواہ نہیں ہے، سوئے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، تو وہ ماں باپ کے ذہن میں جو آپ کی تصویر بنی ہوئی تھی ٹوٹ جائے گی۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں، ان کی تصویر، آپ کی تصویر ان کے ذہن میں بنی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ کے آئیں گے، یہ ہمارا بڑا ادب کریں گے، ہماری عزت کریں گے، احترام کریں گے، ہمیں احترام سے ہمیں بلائیں گے، جو کام ہم کہیں گے وہ کام کریں گے، ہمارے سامنے اونچی بولیں گے نہیں۔ یہ تصویر وہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ ہم گھروں میں جائیں، والدین کی بات نہ مانیں، ان کی عزت نہ کریں، وہ جو کام کہیں ہم ٹرکا دیں، میں تو آرام کے لیے چھٹی پہ آیا ہوں، یہ کام کسی اور سے کہہ دیجیے۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولیں۔ پڑھ کے گئے ہیں کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے، دکھ نہیں دینا ہے، لیکن جا کے انہیں دکھ دیں تو وہ تصویر جو ماں باپ آپ کے لیے بنا رہے ہیں وہ تصویر ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ماں باپ کے ذہن میں تصویر ہے کہ ہمارا یہ بیٹا جو عالم دین بن کے آئے گا، بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کرے گا، خاندان کو جوڑے گا، خاندان کے لوگ بھی عزت کریں گے۔ ماں باپ کے ذہن میں تصویر ہے کہ ہمارا یہ بیٹا جو عالم دین بن کے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں ہماری عزت ہوگی، لوگ ہمارا احترام کریں گے، اور قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال ہمارا اکرام کریں گے، ہماری تکریم کریں گے، ہمیں ہماری تاج پوشی کریں گے میدان معاشر میں سب کے سامنے کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی اولاد کو رب کی دین کے لیے وقف کیا تھا۔ سوچئے جو اولاد دنیا میں ماں باپ کی عزت افزائی کا سبب نہیں بن سکی، وہ قیامت کے دن کیسے بنے گی؟ ماں باپ کو یہ اعزاز کیسے ملے گا، ان کی تاج پوشی کیسے ہوگی جب دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کی عزت افزائی کا سامان نہیں بن سکے، دنیا میں ماں باپ کی عزت نہیں بڑھا سکے۔ ان کے ذہن میں تصویر تھی ہمارا بیٹا عالم دین بن کے آئے گا، ہمارے محلے میں، شہر میں اس کا ایک مقام ہوگا، لوگوں کی اصلاح کرے گا، لیکن وہ تو ایسے کام کر رہا ہے جس سے ماں باپ کی
عزت کے بجائے ان کی ذلت کا سامان بن رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ذہن میں جو آپ کی تصویر ہے اس پہ غور کیجئے اور ماں باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھیریے۔ استاد بھی جن سے آپ علم سیکھ رہے ہیں ان کی ذہن میں بھی آپ کی ایک تصویر ہے کہ ہمارے شاگرد کس طرح کے ہونے چاہیے۔ کلاس میں مکمل ٹائم دیں، وقت پہ آئیں، استاد کی بات سنیں، جو بات سمجھ نہ آئے دوبارہ استاد سے پوچھیں، سوال کریں۔ وہ چیز استاد سے لینی ہے، وہ علم استاد سے لینا ہے۔ نہیں مل رہا، سمجھ نہیں آ رہی ہے، جستجو کرنی ہے، بار بار کوشش کرنی ہے۔ کلاس میں نہیں آئے، کلاس کے بعد استاد سے پوچھنا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ علم کی طلب ایسی ہے، استاد خوش ہوتا ہے کہ یہ واقعی علم کا طلبگار ہے، علم کا طالب ہے، کلاس میں بھی کلاس سے باہر بھی اس سے ہر وقت جستجو ہے کہ میں یہ دین سیکھ لوں، علم حاصل کر لوں۔ استاد دیکھتا ہے کہ میرا یہ شاگرد جو میری باتوں کو سنتا ہے اپنی کاپی پہ نوٹ کرتا ہے، اسے لکھتا ہے، کل کو میں سنوں اسے سنا دیتا ہے۔ جو بات میں اسے کہتا ہوں یہ میری بات کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اسے نوٹ بھی کرتا ہے، اسے یاد بھی کرتا ہے۔ استاد کے دل میں اس کی عزت بڑھتی ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ یہ اس کے ذہن میں تصویر ہے کہ میرا شاگرد ایسے ہونا چاہیے۔ کلاس میں آیا ہے تو ساری توجہ استاد کی جانب ہے، کوئی اور کتاب پیچھے کھول کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی رسالہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، ہاتھ میں قلم اور کاپی ہے، استاد کی بات سن کے اس سے لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھ کر موبائل میں کسی اور سے رابطے کر رہا ہے، کسی کو میسج بھیج رہا ہے، کسی کی تصویریں لے رہا ہے، نہیں۔ استاد کے ذہن میں جو تصور ہے، جو تصویر ہے ایک شاگرد کی، وہ یہ نہیں کہ کلاس میں بیٹھے استاد کو دھوکہ دے۔ یہ دھوکہ استاد کو نہیں دے رہا ہے، ماں باپ کو نہیں دے رہا ہے، اس رب کو دے رہا ہے جس رب کا علم، جس رب کی وحی، جس رب کا دین سیکھنے کے لیے وہ یہاں آیا ہے۔ اور رب کو دھوکہ دینے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک استاد کے دل میں تصور ہے آپ کے بارے میں کہ میرے شاگرد ایسے ہونے چاہیے جن کی آپس میں محبت ہو، آپس میں پیار ہو، لیے لڑیں جھگڑیں نہ، کسی کی توہین نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ہر ایک کے خیر خواہ ہوں، ہر ایک عزت کرنے والے ہوں، چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آئیں، جو کن ذہن ہیں، جو ذہین ہیں انہیں پڑھائیں، جو ان میں کوتاہی ہے اسے پورا کریں۔ یہ استاد کے ذہن میں ایک تصویر ہے آپ کی، اب آپ نے اس تصویر کے مطابق خود کو ڈالنا ہے۔ استاد یہ چاہتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کا تزکیہ ہو، محض علم نہیں، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی گفتار کو سنوارنا چاہتا ہے۔ استاد یہ چاہتا ہے کہ جب وہ آپ کلاس میں آئیں تو کلاس میں آ کے سلام کہیں، آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور کلاس میں آئیں تو آپ کیا لینے آئے ہیں؟ رب کی وحی کا علم، علم دین، تو پھر باوضو ہو کے آئیں۔ غسل نہیں کر سکتے، بے شک موسم گرما ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر آج کے موسم میں بھی غسل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو کم از کم وضو کرنا چاہیے۔ باوضو ہو کے آئیں، قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، اس سے متعلقہ علوم سیکھنے۔ باوضو ہو کے آئیں، اپنے لباس کو دیکھیں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس دین کے ساتھ ان کا باطن ہم نے پاک کرنا ہے، ان کے باطن کا تزکیہ کرنا ہے۔ یہ لوگ تو ظاہر بھی صاف نہیں کر رہے ہیں، ان کا لباس صاف نہیں ہے، لباس گندہ ہے، جن کا ظاہر گندہ ہے وہ کس طرح باطن کی تزکیہ کر سکتے ہیں؟
ظاہری طور پہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا ہم طہارت چاہتے ہیں، تزکیہ چاہتے ہیں، لباس صاف پہنیے. جب کلاس میں آئیں خاص طور پہ یہ دین سیکھنے کے لیے آئیں تو آپ کا لباس بھی صاف ستھرا ہو، جو آپ کو دیکھے جانے کہ یہ اللہ کی دین کے طلبگار ہیں، دین کے طالب ہیں، اللہ کے دین کو سمجھنے والے ہیں. اسی طرح کلاس کے باہر اپنی کمروں میں استاد یہ چاہتا ہے کہ ان کے کمرے بھی صاف ستھرے ہوں، کسی ترتیب کے ساتھ ہوں، بے نظم نہ ہوں، بے ترتیب کہیں بہ نہ ہوں. میرا شاگرد کلاس میں ہو، کلاس سے باہر ہو، کہیں بھی ہو، لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا ہی باادب ہے، بڑا ہی نظم پہ چلنے والا ہے، بے ترتیبہ نہیں ہے. بات لمبی ہو رہی ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، جو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، ان کے ذہن میں آپ کی تصویر ہے کہ یہ طلاب علم ہیں جو علماء بننے والے ہیں. انہوں نے کل ممبر پہ کھڑے ہو کے ہمیں خطبے دینے ہیں، ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں دین سکھانا ہے. تو آج کے دور میں لوگ بات پہ غور بعد میں کرتے ہیں، پہلے بات کہنے والے کو دیکھتے ہیں کہ خود کیسا ہے. اس لیے پہلی بات کہ علم وہی سیکھنا ہے، اس کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے. اگر آپ وہ باتیں جو آج کہہ رہے ہیں اپنے خطبوں میں ممبر پہ کھڑے ہو کے واعظ کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے قبل اپنی شخصیت کو اس دین کے مطابق ڈھال چکے ہیں، اس کے مطابق بنا چکے ہیں، آج جب آپ بات کریں گے لوگ وہ بات قبول کریں گے. لیکن آپ کی شخصیت تو اس علم کے مطابق نہیں ہے، جو دین جو علم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے، تو لوگ آپ کی بات سنیں گے نہیں، سن لیں گے تو مانیں گے نہیں. جب آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے نہیں، تو ان کے دل میں آپ کی عزت وقار احترام نہیں ہوگا. ایک روٹین میں آئیں گے، یہ عالم دین ہے، سلام کریں گے، خطبہ سنیں گے، بیٹھیں گے، لیکن دل میں محبت عزت احترام نہیں ہوگا. یہ عزت و احترام، یہ محبت، یہ پیار تبھی ہوگا جب آپ کی شخصیت وہ دیکھیں گے کہ ان کی شخصیت وہی ہے جو علم کے مطابق ہونے والوں کی ہے، جو ہمیں کہہ رہا ہے. یہ سب خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں. آپ ایک چلتا پھرتا دین بن جائیں، آپ کی بات لوگ بعد میں سنیں، آپ کے رویے دیکھیں وہ دیندار بن جائیں. لوگ آپ کے رویے دیکھتے ہیں، آپ کے معاملات دیکھتے ہیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، آپ کی زبان پہ بڑوں کا نام احترام سے نہیں آتا ہے، آپ ہر بڑے کا، ہر مخالف کو ایسے اس انداز سے نام لیتے ہیں جس سے توہین جھلکتی ہو. لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں، آپ کے رویے دیکھتے ہیں، اور ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ عالم دین نہیں ہے، ڈگری نہیں. لوگ آپ کی شخصیت دیکھتے ہیں، آپ کے رویے دیکھتے ہیں، آپ کے اعمال دیکھتے ہیں، آپ کا کردار دیکھتے ہیں. اس لیے اگر لوگوں کی تصویر کے مطابق آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے عالم بن جائیں تو اپنے آپ کو اس علم کے مطابق ڈھالیں جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اور دوسروں کو اپنے کل دینا ہے. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی 2 آنکھیں ہیں اور 1 زبان ہے، لیکن لوگوں کی جتنے لوگ ہیں ہر ایک کی 2 آنکھیں ہیں، ہر ایک کی 1 زبان ہے. اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے، لوگوں کی زبانیں آپ کے بارے میں خاموش رہیں گی. بولیں گی تو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ. آپ کی زبان گندی ہوگی تو آپ کی زبان تو ایک ہے، آپ کے سامعین کی زبانیں بے شمار ہیں، ان کی زبانوں سے جو نکلے گا وہ بہت کچھ ہوگا. اس لیے ہمیشہ اپنی زبان پہ کنٹرول کیجیے. آپ کا انداز گفتگو، کسی کے بارے میں تبصرہ، تجزیہ، کسی کا نام لینا، مخالف کا تذکرہ کرنا اس انداز سے ہو جس میں عزت ہو، احترام ہو، تو پھر لوگ بھی آپ کے لیے اپنی زبان کو اس کا صحیح استعمال کریں گے. یہ چند باتیں تھیں. آپ کو نیند بھی آ رہی ہوگی، باتیں بھی لمبی ہو رہی ہیں، لیکن ہیں آپ کی باتیں، آپ کی باتیں ہیں، آپ کی تصویر ہے.
یہ تصویر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، نظر آ گئی ہے، تو اپنے دل میں جگہ دیجئے اور خود کو ان تصاویر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا عالم دین بنائے۔ اب آرام سے اٹھیں۔